سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم گفتگو میں شروع کرنے جا رہا ہوں لعین وسیم رضوی کے بارے میں۔ وسیم رضوی کی جو باتیں ہیں، بہرحال ان باتوں کا جواب دینا علماء اسلام کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے میں آج اسے ایسا مسکت جواب دوں گا کہ صبح قیامت تک اس کے بعد کوئی اس قسم کی باتیں نہیں کر پائے گا۔ چونکہ وسیم رضوی کی ایک کلپ میں نے سنی، وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ وسیم رضوی ورسس آل ورلڈ مسلم ہو جائیں تب بھی جو ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو چونکہ آدمی بڑا ہے، بڑی باتیں کر رہا ہے، تو کچھ وضاحت ضروری ہے۔ آپ لوگوں سے جس سے بھی ممکن ہو وہ میری اس بات کو، میرے اس پیغام کو برائے کرم وسیم رضوی تک پہنچا دے۔ لعین وسیم رضوی، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو شخص بول رہا ہے یہ ایسے ہی کوئی عام آدمی ہے اور شہرت طلب کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تیرے علم کے لیے میں بتا دوں کہ الحمدللہ میں سنی حنفی مسلک سے بلونگ کرتا ہوں، اور سنی و حنفیوں کا پورے ہندوستان میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ صوبہ اتر پردیش ہی میں ہے، جسے الجامعۃ الاشرفیہ کہا جاتا ہے، مبارک پور اعظم گڑھ میں جو موجود ہے۔ سنیوں حنفیوں کا پورے ہندوستان کا یہ سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے۔ تو جا کے پتہ لگا لینا۔ وہاں سے میں نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ وہاں سے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ میں نے ٹاپ کیا ہے، اور اس کے بعد میں آگے کی تعلیم میں نے پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامع ازہر قاہرہ مصر سے 4 سال اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس لیے پورے ہوش و حواس میں اور پوری ذمہ داری اور سمجھداری کے ساتھ میں آج تمہیں ایک چیلنج کر رہا ہوں لعین وسیم رضوی۔ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں، دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ ہے قرآن پاک، القرآن الکریم۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں یہ قرآن پاک ہے۔ وسیم رضوی کی شروعات ہوئی پہلے 26 آیتوں کو لے کر کے، اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں، پھر پورے قرآن کو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، پھر اس کے بعد میں نبی کا انکار کیا، اور پھر اس کے بعد میں خدا کا انکار کیا تک وہ پہنچ گیا۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج وسیم رضوی میں صرف تم کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تمہاری طرح میں بھی مان لوں گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن، سن لو وسیم رضوی، اس قرآن کے بارے میں تمہاری طرح میں بھی مان لوں گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مگر تم صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو، اور میں پورے ہوش و حواس، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک مذہبی اسکالر، مفتی محمد شریف مصباحی ازہری، استاد جامعہ اسلامیہ روناہی فیض آباد، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہاری اس بات کو میں بھی مان لوں گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں مان لوں گا، صرف تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ یہ اوپن چیلنج ہے لعین وسیم رضوی کو، اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس تک یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ تو وسیم رضوی تو سن لے، تیری طرح میں بھی یہ مان لوں گا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، بس تم صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو، کیونکہ جب یہ اللہ کا قرآن ہی نہیں رہے گا تو پھر تیرے کہنے کے مطابق محمد، معاذ اللہ، محمد بھی جھوٹے، ان کا خدا بھی جھوٹا، یہ کتاب بھی جھوٹی، کیونکہ ساری شروعات جو تیری ہے وہ اسی کتاب سے ہے۔
یہ تو ہوا چیلنج وسیم رضوی کے لیے۔ اب وہ سوال کیا ہے؟ سامعین حضرات، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چونکہ وسیم رضوی کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے ہے، شیعہ جماعت سے۔ مسلمانوں میں دو بڑی جماعتیں دنیا جانتی ہے، شیعہ اور سنی۔ شیعوں کے اندر ایک بات جو ہے اڑی ہوئی ہے یا مشہور ہے کہ اصل میں قرآن میں 30 نہیں بلکہ 40 پارے تھے۔ 10 پارے حضرت علی کی شان میں تھے، جن کو خلفاء نے جو ہے قرآن میں شامل نہیں کیا۔ اب یہ سارے شیعہ یہ بات نہیں کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ بات کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، اڑائے ہوئے رہتے ہیں، تبھی یہ بات ہم تک پہنچی، بغیر کسی کے اڑائے تو یہ بات ہم تک پہنچی نہیں ہوگی۔ تو شیعوں میں یہ مشہور ہے۔ تو وسیم رضوی نے جب یہ دیکھا کہ بھائی اندرون خانہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ پورا قرآن 40 پارے تھے اصل میں، اور اب یہ 30 ہی پارے ہیں، 10 پارے جو ہے تو ہٹا دیے گئے جو حضرت علی کے شان میں تھے، تو اب جب میں اسی قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن صحیح قرآن نہیں ہے، تو شیعوں تم خود ہی کیوں نہیں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ کیونکہ عالم یہ ہے کہ وسیم رضوی کا ساتھ خود شیعہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دے نہ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے بارے میں اتنی بڑی بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو شیعہ کمیونٹی سے آئے، سنی کمیونٹی سے آنے والا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے انصاف سے فیصلہ کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ میں ایک مسلمان نہیں ہوں۔ وسیم رضوی، تم کو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے مانتا ہوں میں ایک مسلمان نہیں ہوں۔ جب میں ایک مسلمان نہیں ہوں تو میرے لیے صرف یہ ایک کتاب ہے جس کو قرآن شریف کہتے ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کی ایک دھارمک کتاب ہے جس کے بارے میں مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر، آخری پیغمبر پر نازل فرمائی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مگر میں تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مگر میں ایک انسان ہوں۔ تو میں انسانوں کی بات کرتے ہوں، میں ایک انسان ہوں، مگر ہاں میں ایک منصف انسان ہوں۔ ایک منصف انسان کے ناطے آج میں انصاف کے ساتھ جو ہے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا قرآن کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھو، پوری دنیا کا جائزہ لے لو، پوری دنیا کو تم اپنے سامنے رکھو۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 800 کروڑ لوگ موجود ہیں، پوری دنیا میں 800 کروڑ۔ 800 کروڑ لوگ دو خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک وہ جو ناستک ہیں، یعنی دین دھرم مذہب کو نہیں مانتے ہیں، اور ایک وہ جو ناستک نہیں ہے، یعنی دین دھرم مذہب کو مانتے ہیں۔ جو دین دھرم مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں میں بتاؤں آپ کو، عیسائی، مسلم، ہندو، بدھ، سکھ، جینی، پارسی، اور بھی اس کے علاوہ لوگ ہیں، یہ بڑی بڑی قومیں ہیں۔ تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 500 کروڑ لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو دھارمک ہیں، یعنی مذہب کو فالو کرتے ہیں، اب ان کا چاہے ماننا ہے کچھ بھی ہو۔ اور مان لیجئے ایک حساب کے لیے کہ 3 کروڑ لوگ ناستک ہیں جو دھرم مذہب کو نہیں مانتے ہیں۔ اب یہ جو 5 کروڑ لوگ ہیں جو دھرم مذہب کو مانتے ہیں، اس میں سب سے بڑی کمیونٹی عیسائی ہے، اس کے بعد میں مسلم ہیں، اس کے بعد میں ہندو ہیں، بدھ ہیں، سکھ ہیں، جینی ہیں، پارسی ہیں، پوری دنیا میں، اور جو ناستک ہیں۔ تو یہ جو دین کو ماننے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک کمیونٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری دھارمک کتاب ہے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی دھارمک کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ عیسائیوں کے پاس بائبل ہے، مسلموں کے پاس یہ قرآن شریف ہے، ہندوؤں کے پاس وید ہیں، پران ہیں، شریمد بھگوت گیتا ہے، رامائن ہے، اور بھی دھارمک کتابیں ہیں۔ اس طریقے سے یہودیوں کے پاس توریت ہے، اور دیگر جو قومیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اپنی دھارمک کتابیں ہیں۔ اب رہ گئے جو ناستک ہیں، یعنی کسی دین دھرم کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی حقائق کو مانتے ہیں۔ حقائق کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کو مانتے ہیں۔ تو اب چاہے وہ سائنس آپ لے لیجئے، میڈیکل سائنس لے لیجئے، انجینئرنگ لے لیجئے، میتھمیٹکس لے لیجئے، اکنامکس لے لیجئے، یہ پوری دنیا کا میں آپ کو احاطہ کر رہا ہوں۔ تو موٹا موٹا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو 800 کروڑ لوگ موجود ہیں، وہ 2 خانوں میں منقسم ہیں، یا تو وہ کسی دین دھرم کو مانتے ہیں یا وہ دین دھرم کو نہیں مانتے ہیں۔ جو لوگ دین دھرم کو مانتے ہیں
وہ بھی جو ہے تو دنیا میں تقریباً 500 کروڑ یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ اب یہ جو دین دھرم کو مانتے ہیں، ان سب لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی ایک ایک کتاب ہے کہ یہ ہماری دھارمک کتاب ہے۔ فار ایگزامپل مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری دھارمک کتاب قرآن شریف سب سے پہلی اول سب سے پہلے مقدم اسے رکھتے ہیں۔ تو اب آپ میری بات کو بغور سنیے، پوری دنیا میں اس وقت موجودہ وقت میں دیکھیے سب سے بڑی جو دلیل ہوتی ہے اور سب سے بڑا جو فیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشاہدہ۔ مشاہدہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو پہلے ہو چکی ہے، ایسی بات بتا رہا ہوں جو ہونے والی، یعنی پر وقت جو موجود ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 800 کروڑ انسان آباد ہیں، جس میں سے جو ہے بہت سارے لوگ الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیے، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر کے آج تک مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف قومیں، مختلف قسم کے علوم و فنون، یہ ساری چیزوں پر جو ہے تو کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی ایک اندازہ آپ یہ لگا لیجئے کہ اربوں کھربوں کتابیں ہیں دنیا میں موجود، مگر ان اربوں کھربوں کتابوں میں سے مجھے یہ ایک کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، مسلمان جسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مجھے یہ ایک کتاب ملی ہے، اور میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں کہ جو سوال میں اس کتاب پہ قائم کر رہا ہوں وہ جواب اگر تو نے دوسری کسی کتاب میں دے دیے تو تیری طرح میں بھی مان لوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اب وہ میرا سوال کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن شریف جو ہے، ایک اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ پوری قرآن منہ زبانی یاد ہے۔ 1 کروڑ کیسے؟ ہندوستان کو لے لو، پہلے ہندوستان میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں 2.5 یا 3 لاکھ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وسیم رضوی یہ تو بھی جانتا ہے کہ ہر مسجد میں رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ جو بڑی مسجدیں، شہروں کی مسجدیں، وہاں پر صرف حافظ ہوئی کو نہیں مقرر کیا جاتا ہے تراویح سنانے کے لیے، بلکہ جو ہے تو اس کے ساتھ ایک سامع بھی ہوتا ہے، ڈبل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جتنے حافظوں کو تراویح پڑھانے کے لیے جگہ ملتی ہے اس سے کئی گنا حافظ ایسے ہوتے ہیں جن کو تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، بلکہ اکثر کسی بھی مسجد میں تم چلے جانا تو ایک حافظ اگر تراویح پڑھا رہا ہوگا تو اس کے پیچھے لقمہ دینے کے لیے 10 حافظ موجود ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں، بڑے بڑے شہروں میں۔ تو اگر جو ہے تو ہندوستان کے اندر 2.5 لاکھ مسجدیں مانی جائیں تو 2.5 لاکھ حافظ تو ایسے ہی ہو گئے جن کو مسجدوں میں قرآن پڑھانا ہے، پھر وہ مسجد جہاں سامع رہتے ہیں، پھر وہ جن کو تراویح کی جگہ نہیں ملتی ہے، تو ایک اندازہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر اس وقت اگر تو سروے کرے گا تو تجھے 15 لاکھ لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو یہ قرآن منہ زبانی آتے ہیں، 15 لاکھ لوگ۔ حالانکہ بہت ہیں، میں اس لیے اتنا کر رہا ہوں تاکہ بات بالکل جو ہے تو واضح رہے، اس میں کوئی شک نہ رہے۔ 15 لاکھ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 150 کروڑ۔ 25 کروڑ میں 15 لاکھ حافظ ہیں، 150 کروڑ میں تم نکال لو تو تم کو پتہ چلے گا کہ 1 کروڑ لوگ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جامعہ ازہر مصر میں رہا ہوں، جامعہ ازہر مصر میں لاکھوں لوگ ہر سال جو ہے تو پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور وہاں کا ایک ضابطہ ہے کہ جب تک کہ آپ قرآن کے حافظ نہیں ہو جائیں گے آپ کو جو ہے تو کلیہ یعنی وہاں کا جو BA ہے مکمل نہیں مانا جائے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں حافظ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ باقی پھر ہندوستان میں سعودی عرب اور جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں، 50-55 جو مسلم کنٹریاں ہیں، ان سب کا ڈیٹا آپ نکال لیجئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 کروڑ تو یقینی اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں 1 ہی کروڑ مان رہا ہوں۔ تو اس وقت اس روئے زمین پہ 1 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب منہ زبانی یاد ہے۔ پہلی بات۔ اب تجھ سے میرا یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا سے تو کھنگال کر کے مجھے کوئی بھی ایک ایسی کتاب لا کر کے دے دے، چاہے وہ کسی کی دھارمک کتاب ہو، چاہے وہ ناستکوں کی سب سے زیادہ اعلیٰ لیول کی کتاب ہو، چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ کتاب ہو، جغرافیہ سے ریلیٹڈ کتاب ہو، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کتاب ہو، میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کتاب ہو، اکنامکس سے ریلیٹڈ کتاب ہو، کسی بھی فن کی کوئی بھی کتاب مجھے لا کر کے تو دکھا دے۔ میں تجھ سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کا جواب دے دے۔ یہ سوال ہے
کہ سوال یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں میں مسلمان نہیں ہوں، تو مجھے پوری دنیا میں اس کتاب کی طرح کوئی دوسری کتاب نہیں مل رہی ہے۔ پہلی بات کہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوں جن کو یہ کتاب منہ زبانی یاد ہو۔ پہلا 10 پوائنٹ ہے میرے۔ دوسرا پوائنٹ، 9 سال کی عمر سے لے کر کے 70 سال سے زیادہ کی عمر والے بھی جو ہے تو اس کتاب کے حافظ ہوں۔ وہ کتاب جو تو مجھے لا کر کے دے گا کہ دیکھو یہ کتاب ہے جس کے 1 کروڑ سے زیادہ حافظ دنیا میں موجود ہیں، تو دوسری شرط یہ ہے کہ 9 سال کی عمر سے، کیونکہ اس کتاب کے حافظ تو میں 9 سال کی عمر سے میں لا کر کے دکھا دوں گا، 9 سال کی عمر سے شروع ہوتے ہوں اور 70 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگوں کو یہ کتاب پوری منہ زبانی یاد ہو۔ تیسرا، مرد ہی نہیں عورتوں کو بھی یہ کتاب منہ زبانی یاد ہو۔ صرف مرد ہی نہیں، عورتوں کو بھی یہ منہ زبانی کتاب یاد ہو۔ بینا ہی نہیں بلکہ مادرزاد اندھے بھی، یعنی جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے مل جائیں جن کو یہ کتاب یاد ہو۔ اور یہ ساری باتیں قرآن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ صرف آنکھ والے نہیں، جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں وہ بھی اس کتاب کے حافظ میں آپ کو لا کے دکھا دوں گا۔ 4 ہو گئے۔ 5واں، اس کتاب کے حافظ گورے، کالے، عربی، عجمی سب میں جو ہے تو اس کے حافظ پائے جاتے ہیں۔ 5ویں بات۔ 6ویں شرط، اس کتاب کے صفحات 600 سے زائد ہوں۔ اس کتاب کے صفحات 600 سے زائد ہوں۔ 7ویں شرط، وہ کتاب ان لوگوں کو ایسی یاد ہو کہ ایک حرف کا بھی فرق نہ آئے۔ ان 1 کروڑ لوگوں کو وہ کتاب اس طرح یاد ہو کہ ان 1 کروڑ میں کسی میں بھی ایک حرف کا بھی فرق نہ آئے۔ 8ویں شرط، چاہے یاد کرنے والوں کی مادری زبان عربی ہو یا کوئی اور ہو، یا وہ کتاب جو لا کر کے تم مجھے بتاؤ گے اس کتاب کی زبان یاد کرنے والوں کی وہی زبان ہو یا دوسری زبان ہو۔ فار ایگزامپل ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ اجمی ہیں، عربی ان کی مادری زبان نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ عربی میں اس کتاب کو یاد کرتے ہیں۔ 9ویں شرط، اس کتاب کے اوپر 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہو مگر اس کے باوجود اس کتاب میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہ آئی ہو۔ 9 ہو۔ 10ویں شرط، سب سے اہم شرط، اور جس کتاب کو یاد کرنے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مالی فائدہ جو ہے تو وابستہ نہ ہو۔ اس کتاب کو 1 کروڑ لوگوں نے یاد کیا ہو اور ان کا اس سے کوئی مالی فائدہ جو ہے تو وابستہ نہ ہو۔ انجینئرنگ کی کتاب کو یاد کرتا ہے تو اس لیے تاکہ میں انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹری کی کتاب کو یاد کرتا ہے اس لیے تاکہ میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، یا اور بھی کسی چیز کی زبان۔ تو لب لباب وسیم رضوی، چونکہ تیری پوری گمراہیت اور تیرے پورے ارتداد کا دار و مدار صرف اور صرف یہ ایک کتاب ہے، اور وسیم رضوی میں کھلے طور پہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں، مجھے تم ہلکے میں مت لو، میں پوری ذمہ داری اور ہوش کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے ہوش و خرد کے ساتھ سمجھ بوجھ کر کے کہ تمہاری طرح میں بھی مان لوں گا کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، صرف تم میرے اس چیلنج کا جواب دے دو۔ پوری دنیا سے، اور موجودہ وقت ہی چھوڑو، جب سے دنیا آباد ہوئی ہے تب سے لے کر کے آج تک، پوری دنیا میں صرف اس ایک کتاب کو چھوڑ کر کے، صرف اس ایک کتاب کو چھوڑ کر کے ہندو مذہب کی کوئی کتاب لا کر کے دکھا دو، عیسائی مذہب کی کوئی کتاب لا کر دکھا دو، خود مسلمانوں کی کوئی کتاب اس کے علاوہ خود مسلمانوں کی کوئی دوسری کتاب لا کر کے دکھا دو، یا اور کوئی دھارمک کتاب، کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے علوم و فنون کی ایک کتاب صرف لا کر کے دکھا دو، چاہے وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ توریت ہو، وہ وید ہو، وہ پران ہو، وہ سریمد بھگوت گیتا ہو، وہ رامائن ہو، یا اس کے علاوہ کسی کی دنیا کی کوئی بھی کتاب، تم ایک کتاب صرف لا کر کے دکھا دو جس کتاب کے اس وقت روئے زمین پر حافظ، یعنی اسے حرف بحرف یاد کرنے والے 1 کروڑ سے زیادہ ہوں، اور یاد کرنے والے 9 سال کی عمر سے لے کر کے 70 سال کے سے زیادہ کی عمر والے ہوں، یاد کرنے والوں میں صرف مرد ہی نہ ہوں، عورتیں بھی ہوں، یاد کرنے والوں میں صرف آنکھ والے ہی نہ ہوں بلکہ وہ بھی ہوں جو مادرزاد اندھے ہیں، یاد کرنے والے میں گورے، کالے، عربی، عجمی سب ہوں، اور اس کتاب کے صفحات 600 سے زائد ہوں، کیونکہ اس کے صفحات 611 ہیں، یہ حافظی ہے، غیر حافظی میں تو زیادہ ہوتے ہیں، حافظی علم لے لو، اور پورے 1 کروڑ سے زیادہ یاد کرنے والوں کو ایسا یاد ہو کہ ایک حرف کا بھی فرق نہ آتا ہو، اور چاہے یاد کرنے والوں کی مادری زبان اس کتاب کی زبان ہو یا نہ ہو،
اور اس کتاب کے اوپر 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر جانے کے باوجود اس کتاب میں ایک حرف کا فرق نہ آیا ہو، اور آخری میں ان 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس کتاب کو صرف اس لیے یاد کیا ہے کہ یاد کرنے کے باوجود ان کا کوئی مالی فائدہ اس سے وابستہ نہیں ہے۔ حقیقتاً اگر تم اس سوال کا میرے جواب دے دو گے اور ایک بھی ایسی کتاب لا کر کے دکھا دو گے جو اس کتاب کے چیلنج کو پورا کرتی ہو، تمہاری طرح میں بھی مان لوں گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے جو آج میں نے تمہارے سامنے جو ہے تو یہ من جانب اللہ کی جانب سے، اپنے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے یہ قرآن کا عظیم معجزہ میں نے آج تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ صرف اگر ابھی بھی تمہارے دل میں مہر نہیں لگی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کے درجے پہ نہیں پہنچے ہو، تو یا تو میرے اس چیلنج کا جواب لا دو، تو تمہاری طرح میں بھی مان لوں گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یا تو پھر آج بھی وقت ہے، اپنی ان ساری باتوں سے توبہ کر لو اور واپس پلٹ کر کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ میں تم سے بہت ادب کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ایک ذمہ داری لے رہا ہوں، ورنہ میں نازیبا کلمات بھی استعمال کر سکتا تھا۔ تو میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں صرف وسیم رضوی کی جانکاری کے لیے بتا، اور میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ برائے کرم کوئی بھی کسی بھی طریقے سے، میرا ڈائریکٹ وسیم رضوی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ اگر کروا سکتے ہو، پہنچا سکتے ہو، میری یہ اسپیچ اور میرا یہ بیان وسیم رضوی تک پہنچا دو۔ یہ اوپن چیلنج ہے۔ وسیم رضوی اگر میرے اس چیلنج کو پورا کرتا ہے تو میں مفتی شریف مصباحی ازہری استاذ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد وسیم رضوی کی طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہاں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کو لانے والے محمد بھی پھر سچے، اور اس قرآن کو بھیجنے والا اللہ بھی سچا، اور اس قرآن کی ایک ایک آیت سچی، اور سارا قصہ جو ہے تو ختم ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم تمام لوگوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور لوگوں کی صحیح اصلاح فرمائے، اور قرآن جو کتاب موجز ہے اس کی آن بان شان کو یوں ہی بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔